خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے، یہ تو خود ہی حرام کام ہے. کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو، بابا کڈو، بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ ہی 2 انگلاں دے ساڑی جان چھوڑے آ جائے. اس سے بڑی بات سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں، اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے، اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن، آخرت ہی لینڈ کرے گا، دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جھوٹ ہے بھائی. کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے. یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کے ہم نے 330 جھوٹ پکڑے ہیں. جی ہاں، ہمارا چینل ڈاکٹر مفتی علی نواز، پلے لسٹ پہ جائیں، آپ کو اس کے 330 جھوٹ ملیں گے. یہ جھوٹا انسان ہے. اب کہہ رہی کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے. یعنی یہ واقعہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اور یہ آپ کی کرامت، یہ آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا، کہتے یہ کہانیاں جھوٹ ہے. یہ کہانی جھوٹ کس نے لکھی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. کہاں لکھی ہے؟ فضائل صحابہ میں. فضائل صحابہ کتاب کی خود تعریف کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے. یہ ہمارے جہلم سے چھپی ہے، عرب اسکالر نے اس کی تحقیم کی ہے، ساری باتیں بتاتا ہے. اسی کتاب میں یہ واقعہ ہے. جس کو کہانی کہہ رہا ہے، جس کو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کس کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور خود اس کا منہ کالا کیسے ہو رہا ہے، یہ ذرا اس کی ویڈیو دیکھ لیں آپ. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ. دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے فضائل صحابہ پر، ہمارے جہلم سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. عرب محقق وسیع اللہ نے اس کی تحکیم کی ہے، یعنی کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے. ساری تعریفیں کر رہا ہے. اسی کتاب کی روایت نمبر 1481 اور 1482 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہانی ہے، جھوٹ ہے. کتنا کمینہ آدمی ہے. اور اسی محقق نے کہا ہے کہ اسناد صحیح، یہ روایات صحیح ہیں، جس کو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. کمینہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. اور کیا کہا کہ خالد بن ولید نے زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یعنی یہ بسم اللہ پڑھی اور یہ فعل حرام ہے. وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نہیں، لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم پر زہر بھی اثر نہیں کرتا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، آپ پر اثر نہیں ہوا. جناب یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی. خلاف عقل ہو سکتی ہے کرامت، لیکن خلاف شرع نہیں ہو سکتی. یہ کس نے قانون بنایا؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کرامت ہے. ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کرامت ہے. عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامت ہے. اور مرزا کا بابا، ہاں جی، شیخ البانی کہہ رہا ہے، اس کے آڈیو فتویٰ ہے اس کا، کہ یہ کرامت ہے. هذا صحيح. نعم، هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن وليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل. وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استيفاء خالد السم، على طرفي نقيض، ومنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه في السند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد بابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة.
تو یہ بڑے بڑے محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامت، یہ کہتے ہیں کرامت ہو ہی نہیں سکتی، خلاف شرع کرامت نہیں ہو سکتی۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ اتنے بڑے محدثین، اور اپنی جب بات آتی ہے نا تو پھر البانی کا جو ہے نا وہ فتویٰ بھی شیئر کراتا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے البانی کا فتویٰ شیئر کرایا، آڈیو فتویٰ کہ جناب دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ ارد گرد کے ممالک میں چلے جائیں، اور یہی فتویٰ آڈیو کی شکل میں شیخ البانی کا ہے۔ ہاں جی، اس نے یہ دکھایا، وہ ذرا آپ پہلے دیکھ لیں۔ ابھی رات کو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ای میل پہ شیخ البانی کی آواز میں فتویٰ بھیجا۔ شیخ البانی 1999 میں فوت ہوئے ہیں، 26 سال پہلے۔ مفتی اعظم سعودی عرب کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑے وہ محدث ہیں پلانٹ ارتھ پہ، شیخ البانی۔ ان کا ریٹن میں فتویٰ موجود ہے۔ اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا، کیونکہ فلسطین تو مسلسل زیر عتاب ہے اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق فلسطینیوں کو ہجرت کر جانی چاہیے دوسرے اسلامی کنٹریز میں۔ اب یہ اپنے مفاد کے لیے شیخ البانی کے فتاویٰ کو کیا کر رہا ہے؟ شیئر کرا رہا ہے، اور یہ البانی کو اپنا امام مانتا ہے۔ اور اپنے ریسرچ پیپر میں کئی مرتبہ اس نے لکھا ہے کہ محدث اعظم سعودی عرب، تو محدث اعظم کا فتویٰ ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جناب علی اگر ان کی اس طرح کی کرامت ہے تو پھر جو ہے نا وہ ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں، بابے مر جائیں، ان کو جہاز پہ ہم بٹھا دیتے ہیں، پائلٹ کو اتار دیتے ہیں، پھر دیکھیں کس طرح لینڈ کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی کرامت کا ظہور ہو، ضروری نہیں کہ وہی کرامت کسی اور سے ظہور ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، محدثین مانتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ دوسروں سے بھی یہ کرامت کا اس طرح کا ظہور ہو، لیکن یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کرامات کا انکار کرتے کہتے ہیں پھر بابوں کو ہم جہاز میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ کرامتیں مانتا ہے وہی ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ یہ ابن جوزی کو بہت بڑا محدث مانتا ہے، ابن عبد البر کو بہت بڑا محدث مانتا ہے، اور بہت سارے دیگر محدثین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جس میں خالد سیف اللہ صاحب، سیف اللہ خالد صاحب اہل حدیث کے، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا اور کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ ابو مسلم خولانی کا واقعہ، جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور صحیح سلامت نکلے، مدینہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو لے گئے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا وہی واقعہ اس شخص کے ساتھ پیش ہوا، اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ابو مسلم خولانی، آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، یہ واقعہ ہے۔ اب ہم مرزا جہلمی کو آگ میں ڈالیں گے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے نا کہ اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں یا اس واقعے کو مانتے ہیں تو تمہارے ساتھ ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو مرزا جہلمی کو ہم 18 مئی کو اس کی اکیڈمی کے سامنے آگ جلائیں گے اور اس کو ڈالیں گے اس میں۔ بچ گیا تو اس کی کرامت ہم مان لیں گے، اگر مر گیا تو کتے کی موت مر جائے گا۔ اب اس کے چیلے کہیں گے کہ نہیں ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ اچھا، واقعے کو نہیں مانتے آپ؟ بخاری کو مانتے آپ، مسلم کو مانتے آپ، اور قرآن پاک کے نیچے آپ نے کتاب رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح قرآن کے نیچے 3 جلد رکھی ہوئی ہے، اسی میں کرامت کا بیان ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ حضرت اسید بن حدیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اندھیری رات تھی، جب واپس آئے تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ پھر جب چوک پہ پہنچے، ایک نے ایک طرف جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا، تو دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئیں، اپنے اپنے گھر پہنچے۔ اب جس دن جہلم میں بجلی چلی جائے اسی دن ہم جہلم پہنچے گے، یا جہلم میں ہمارے مفتی صاحب حسن رضا صاحب بالکل اس کے گھر کے ساتھ ہیں، انہیں کہیں گے کہ آپ 2 ڈنڈے لے کے جائیں اور ایک اضافی ڈنڈا لے کے جائیں۔ جس دن بجلی چلی جائے اس دن کہیں مرزا صاحب آپ اپنی اکیڈمی کی طرف چلے جائیں اور یہ ڈنڈا پکڑیں، اگر ڈنڈا روشن ہو جاتا ہے تو ہم اس کی مان لیں گے کہ یہ مرزا صاحب کی کرامت ہے۔ اگر وہ ڈنڈا روشن نہیں ہوتا تو 2 آدمی ساتھ لے کے جائیں، حسن صاحب، مفتی حسن رضا صاحب، اور اس کی پٹائی وہاں کریں، اور ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کریں، اور اس کی چیخیں پورے جہلم میں آنی چاہیے کہ کمینہ آدمی، بخاری میں لکھا ہوا ہے، مشکات میں یہ کرامت لکھی ہوئی ہے، تیرے سے کیوں نہیں ظاہر ہو رہی؟ کیونکہ تیرا نظریہ یہی ہے نا کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہوئی ہے تو ہم دوسروں پر ٹیسٹ کریں گے، تو اب آپ اس پر ٹیسٹ کریں گے کیونکہ بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، جو تم نے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کو مانتے ہو تم۔ جب اس کرامت کو مانتے ہو تو تیرے سے اس کرامت کا ظہور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا اس ڈنڈوں سے تیری ہم پٹائی کریں گے۔
تو اہل علم کا نظریہ کہ اگر کسی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو لازمی نہیں، ضرور نہیں کہ وہی ظہور دوسرے سے ہو، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کریں گے، ہم جہاز پہ بٹھائیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ بجلی میں انگلی دے دیں، پھر ہم مانیں گے بھئی یہ کام پہ تیرے سے شروع کریں، کیونکہ ہمارا تو یہ نظریہ نہیں، تیرا نظریہ ہے نا کہ اگر کرامت ہے تو وہ کرامت کا ظہور کسی اور سے بھی ہونا چاہیے۔ اب تیرے سے کرامت کا ظہور اگر نہیں ہوتا، ڈنڈا آپ کو دیں گے، نہیں تو یہ ڈنڈا تیرے چڑھا دیں گے۔ مفتی حسن رضا صاحب بالکل اس کے مسجد ان کی جو ہے ان کے قریب ہے، تو وہ ڈنڈا اپنا پاس رکھیں اور ہو سکے تو اس ڈنڈے پر جو ہے نا مرچیں لگا دیں، اور جب اس کی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا وہ ڈنڈا اس کو چڑھا دیں۔ یہ تو مانے گا نا، پہلا واقعہ نہیں مان رہا آگ والا، یہ تو مانتا ہے نا بخاری میں ہے، مشکات میں ہے۔ تو اب اس کا یہی حل ہے کہ اس کو ڈنڈا چڑھائیں، مرچیاں ڈال کے اس کو ڈنڈا ہاتھ میں پکڑائیں، اگر کرامت کا ظہور نہیں ہوتا تو پھر اس کو دوسرا ڈنڈا چڑھا دیں، اس کی طبیعت ہو جائے گی صاف۔